القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية. ناظرین، اسرائیل کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ تمام اسلامی ممالک صہیونی دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی عرب اسلامک سمٹ میں کیا خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے۔ مسلم ملک نہ صرف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے بیٹھے بلکہ اپنی تمام رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں، بغض، عداوت، دشمنی اور گلے شکوے بھلا کر ایک ساتھ چلنے کا عزم دہرایا۔ سعودی عرب اور ایران جیسے حریف اپنی تمام تر دشمنی بھلا کر نہ صرف ایک میز پر بیٹھے بلکہ صہیونی ریاست کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو اس وقت نہ صرف عرب دنیا بلکہ پورے عالم اسلام میں شاہ فیصل ثانی کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں بالکل 1974 کے مناظر ہیں، جب پاکستان کے دل لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے کرنل قذافی، PLO کے یاسر عرفات اور پوری اسلامی قیادت اس میں شریک ہوئی تھی۔ اسلامی تعاون تنظیم یا OIC بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل کا مرکزی کردار تھا۔ اب محمد بن سلمان کے چرچے ہیں۔ اس عرب اسلامک سمٹ سے امریکہ اور اسرائیل کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں سوئی ہوئی امت مسلمہ بیدار نہ ہو جائے۔ امت کی وحدت کے دشمن نے اس خوبصورت موقع پر بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے دو برادر اسلامی ملکوں پاکستان اور ایران کے درمیان غلط فہمیوں کی دیوار حائل کرنے کی کوشش کی۔ CIA اور موساد نے اپنے ایجنٹوں کو ایکٹیو کرتے ہوئے پاک ایرانی سرحدی علاقے میں حملہ کروا دیا۔ اس حملے میں ایرانی فوج کے متعدد اہلکار مارے گئے۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح اسلامی ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہ بیٹھنے دیا جائے، کیونکہ اس صورت میں صہیونی ریاست کے لیے گریٹر اسرائیل کی جانب قدم بڑھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ دوستو، ابھی تک حزب اللہ مسلسل اسرائیلی فورسز پر حملے کر رہی تھی۔ آج صبح حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر حملہ کر کے 15 سے زائد فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حوثیوں نے بلاسٹک میزائل سے اسرائیلی بیس کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں پورا ملٹری بیس نہ صرف تباہ ہو گیا بلکہ وہاں موجود کئی فوجی بھی مارے گئے۔ حوثی ترجمان یحییٰ سری نے پریس کانفرنس میں اعتراف کیا کہ انہوں نے اسرائیل کے وسطی علاقے میں نہل سوریک بیس کو بلاسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ اس حملے کو حوثیوں کی جانب سے کیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ حوثیوں کی جانب سے داغا جانے والا میزائل اسرائیل کے وسطی علاقے تک پہنچا، ورنہ ابھی تک حوثیوں کے فائر کیے گئے راکٹ اور میزائل شمالی علاقوں میں ہی ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوتے تھے۔ یحییٰ سری کا دعویٰ ہے کہ حملے کے بعد نہ صرف ملٹری بیس مکمل تباہ ہو گیا بلکہ اطراف کے علاقے میں بھی خوفناک آگ لگ گئی، جسے بجھانے کے لیے طیاروں کی مدد لی گئی۔ البتہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے میزائل کو نہ صرف انٹرسیپٹ کیا بلکہ اسے روک بھی لیا۔ حوثی ترجمان کا کہنا تھا کہ جب تک غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک اسرائیل پر حملے جاری رہیں گے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ حماس کے القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج پر بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ آج صبح حماس کے جنگجوؤں نے غزہ میں معمول کی گشت کے لیے نکلنے والی صہیونی فوج پر ٹینک شکن راکٹوں سے حملہ کیا۔ حماس کے سرفروشوں کے حملے سے پریشان صہیونی فوج نے اپنی فورسز کے لیے حکم جاری کیا تھا کہ وہ گشت اور آمد و رفت کے لیے جیپوں اور ٹرکوں کی بجائے ٹینکوں کا استعمال کریں۔ اسرائیلی فوجی 6 ٹینکوں میں سوار جا رہے تھے۔ گات لگائے مجاہدین نے ٹینک شکن میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اسرائیلی ٹینک روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے اور دھماکوں سے پھٹتے رہے۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے حماس کے اس حملے میں 15 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے، جس میں 2 میجر بھی شامل ہیں۔ حماس نے بیت الاحیاء میں صہیونی فوج پر راکٹ اور دستی بموں سے حملہ کیا، جس میں اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اسرائیلی میڈیا نے اس حملے میں 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ عبرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے میں 1 میجر سمیت 4 فوجی مارے گئے جبکہ باقی 11 زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر 2023 کو غزہ کی پٹی میں زمینی آپریشن کے آغاز سے اب تک تقریباً 900 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، عرب اسلامک سمٹ سے خوفزدہ CIA اور موساد نے خطے میں اپنے ایجنٹوں کو متحرک کر دیا ہے۔ پاکستان سے ملحقہ ایران کے شورش زدہ جنوب مشرقی علاقے سیستان بلوچستان کے سراوان قصبے میں کیے گئے نامعلوم افراد کے حملے میں ایرانی سیکورٹی فورسز کے 7 افراد مارے گئے۔ ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد نسلی طور پر بلوچ اور نیم فوجی دستے
پاسداران انقلاب کے رضاکار بسیج فورس سے تعلق رکھتے تھے۔ سراوان دارالحکومت تہران سے تقریباً 1400 کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے۔ اسرائیلیوں کی کوشش ہے کہ اس کارروائی کو پاکستان کے سر تھوپ دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح عرب اسلامک سمٹ کو سبوتاژ کیا جائے تاکہ اسلامی ملکوں میں اتحاد قائم نہ ہو سکے۔ غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے درمیان جہاں ایک طرف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے ملک سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان اہم ملاقاتیں اور بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ سعودی فوج کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا ہے، جبکہ ایران کے صدر مسعود نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات بھی کی ہے۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد، ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد بغیری سے دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ دوستو، ان ساری ملاقاتوں، مشاورتوں اور اجلاس کو بہت ہی زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے کشیدہ تعلقات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ آخری بار دونوں ملکوں کی فوجی قیادت کے درمیان دسمبر 2023 میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ ان رابطوں کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے جمعے کو یمن کے صوبہ حضرموت کے شہر سیون میں سعودی فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں سعودی افسر سمیت 2 فوجی ہلاک ہوئے تھے جبکہ ایک زخمی ہوا۔ اب یہ بات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ یمن میں ایران حوثیوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ یمن کی حکومت کو سعودی عرب کی آشیرواد حاصل ہے۔ لیکن ان ملاقاتوں میں سعودی اور ایرانی قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اب آپس کی چپکلش کو بھلا کر فی الحال اپنی توجہ اسرائیلی خطرے پر لگائیں گے۔ گزشتہ روز ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کے اجلاس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اسرائیلی اقدامات کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو ایران پر حملوں کے خلاف خبردار بھی کیا۔ انہوں نے اسرائیل پر واضح کیا کہ ایران پر حملہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ عالم اسلام پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا تازہ بیان تہران اور ریاض کے درمیان بہتر تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ برس جنگ کے آغاز کے بعد سے سعودی حکام کی جانب سے پہلی بار اتنا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کے زیر قیادت ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں محمد بن سلمان نے لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر فوری پابندی عائد کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس مطالبے کی تمام ملکوں نے صرف حمایت کی بلکہ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں بھی یہ مطالبہ سر فہرست تھا۔ پاکستان کی جانب سے صہیونی ریاست کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عرب اسلامک کانفرنس کے اس مطالبے کو عالمی برادری کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے۔ ویسے جہاں تک ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی قربت کا معاملہ ہے تو اس کی ایک وجہ محمد بن سلمان کا ویژن ہے۔ وہ بھی چینی صدر شی جن پنگ کی طرح تجارت بڑھانے اور اپنے مفاد کو ترجیح دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جنوری میں ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی مشرق وسطیٰ کی آگ مزید بھڑک اٹھے گی، اور ٹرمپ کا جو رویہ ہے تو یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں کہ امریکی صدر سعودی عرب کے سامنے یہ آپشن رکھ دیں کہ وہ ایران اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ ظاہر ہے سعودی عرب کے لیے یہ انتہائی مشکل اور کٹھن فیصلہ ہوگا کہ انہیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے یا پھر غیر جانبدار رہ کر بالواسطہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے خلاف غیر جانبدار رہنا کسی بھی صورت مسئلے کا حل نہیں۔ صہیونی ریاست آہستہ آہستہ پنجے گاڑ رہی ہے۔ غزہ کے بعد لبنان، شام سے ہوتے ہوئے اب وہ ایران کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس وقت یہ سوال بھی اہم ہے کہ ایسے وقت میں جب مسلم دنیا میں اسرائیل کے خلاف غصہ انتہا کو پہنچ چکا ہے تو اس صورتحال میں سعودی عرب، مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کی ایران اور اسرائیل کے بارے میں غیر جانبداری کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ محمد بن سلمان کے خطاب نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کٹ پتلی بادشاہ کے طور پر پہچانے جانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ پوزیشن نہ صرف خطے میں ان کی پوزیشن پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے بلکہ خطے میں طاقت پر مبنی تعلقات میں بھی سعودی عرب کے کردار کے لیے بھی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کھل کر ایران کے حق میں سامنے آ گیا ہے۔